واجب یہ ہے کہ کنکر مارنے کے بعد بقرعید کے دن ایک جانور کی قربانی، اور تیسرا واجب ہے کہ بقرعید کے دن قربانی جب ہو جائے تو عورتیں تو خالی تقصیر کریں گی جو عمرے میں کرتی ہیں تھوڑے سے بعد، مردوں کو اجازت ہے سر منڈوائیں یا تقصیر کریں۔ یہ 6 واجب ہو گئے۔ 6 کے بعد پھر 5 واجب ایک ساتھ، جو بکلیٹ میں آپ دیکھیں بریکٹ بہت بڑا لگا، 5 چیزیں وہ ہیں جو آپ عمرے میں کرتے ہیں، یعنی آپ طواف کرتے ہیں تو طواف، اس کی نماز، صفا مروہ کی سعی، طواف النساء اور اس کی نماز، اور آخری 2 واجب کہ 2 راتیں آپ کو مینا میں ٹھہرنا ہے اور 2 دن آپ کو مینا میں تینوں شیطانوں کو 7 اور 7 اور 7 کنکر مارنا ہے۔ 2 دن کون سے؟ بقرعید کے بعد جو باسی عید ہوتی ہے، اور تیسرا دن۔ اور یہ سرسری طور پہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس کا مزہ بھی اسی وقت آتا جب آپ خود مکے میں بیٹھے۔ اس کے ساتھ ہی حج کے پہلے اس سے عمرہ تمتع کے سارے تفصیلی مسائل آ گئے۔ اس میں میں نے زیادہ تفصیل اس لیے بتائی کہ چونکہ شروع میں آپ کو عام عمرے کرنا ہے تو اس میں بھی وہی سارے مسائل ریپیٹ، صرف پیج نمبر 5 کے چارٹ میں مردوں کے لیے 4 باتیں رہ گئی ہیں۔ اب وہ چارٹ لانا، اس کو لے جانا ہے۔ یہاں پر میں رک کر ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اس کے بعد جب اصل مسئلہ مکمل ہو جائے گا تو اس پھر کاروان ابو ذر کے خاص مسئلے بتائے جائیں گے، اور پھر آخر میں اصغر عباس صاحب کی تقریر ہوگی۔ ذرا سی تقریر، آج کی ٹریننگ کلاس کی ترتیب یا سیکوینس بدل گئے، ادھر رکھ دیا۔ اچھا وہ گزارش سن لیجئے۔ گزارش یہ ہے کہ اب جو مسئلے شروع ہو رہے ہیں بہت کم ہیں، 4۔ ان مسئلوں میں کاش میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے کہ 2 گھنٹے کی کلاس سننا آپ کے لیے ایک امتحان ہوتا، مجھے بیان کرنا پڑ رہے ہیں مسئلے۔ آپ کو تو پھر بھی آسانی ہے کہ بیچ میں ذہن کہیں چلا جائے، تھوڑی نیند آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا ذرا ذہن ادھر سے ادھر گیا، حلال حرام، حرام حلال ہو جاتا۔ بہت ہی اٹینٹیو ہو کر، بہت ہی کنسنٹریشن، تھکا دینے والی چیز۔ تو اللہ کرے کہ میرے انداز بیان میں اب کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو کسی مرجع کی توہین کہلائے۔ تو اب جو حرام چیزیں باقی بچی، اور خواتین سے ریلیٹڈ بھی 2-3 چیزیں ہیں ابھی، ان میں اکثر چیزوں میں آغا سیستانی کا نظریہ اپنے استاد آغا خوئی کی طرح سے بڑا سختی کا ہے۔ کاش یہ لفظ توہین مرجعیت میں نہ مانا جائے، کہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی مرجع کا نظریہ نہ سخت ہوتا ہے نہ نرم۔ تو آغا سیستانی کے نظریات بڑے سخت ہیں، اور ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو سخت والے نظریات ہیں وہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب لگائی۔ احتیاط واجب اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو اجازت ہے کہ اپنے مرجع کی تقلید میں رہتے ہوئے جس مسئلے میں احتیاط واجب ہے، صرف اس مسئلے میں آپ دوسرے بڑے مرجع کی بات مان سکتے ہیں، ہر مرجع کی بات نہیں، جو آپ کے مرجع کے بعد علم میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اب وہ ویسے چھوڑ دیجیے کہ ہمیں کیا پتہ چلے علم میں کون دوسرے نمبر پر، اسی طریقے سے پتہ چلے گا جس طریقے سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا مرجع علم میں سب سے زیادہ ہے۔ جس فرشتے نے آپ پہ وحی نازل کی کہ آپ کے مرجع کا علم سب سے زیادہ، وہی بتائے گا دوسرے نمبر پہ کون۔ یعنی کسی سے آپ نے گواہی لی ہوگی، اہل خبرہ سے پوچھا ہوگا، کسی قابل بھروسہ آدمی پہ بھروسہ کر کے تقلید کی ہوگی، وہی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پھر ان کے بعد علم میں کون ہے دوسرے نمبر۔ احتیاط واجب میں کی اجازت ہے۔
میں اس وقت یہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہ آغا سیستانی کے بعد علم میں دوسرے نمبر پہ کون، تو آغا سیستانی کی احتیاط واجب بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ میں اپنی طرف سے ضرور بیان کروں گا، اور وہ یہ کہ میرے حساب سے میں اہل خبرہ نہیں ہوں، میرے لیے حق نہیں ہے یہ طے کرنا علم میں نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے، نمبر 3 کون، میرے لیے حرام ہے خود اپنی رائے دینا، لیکن جو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی تحقیق کر سکتے ہیں، تو جو تحقیق میں نے کی ہے اس کے اعتبار سے جو آغا سیستانی کے بعد آتے ہیں ان کی ان تمام مسائل میں اجازت ہے۔ آپ کو آغا سیستانی کی بات ماننا ہے، آپ کو میری بات نہیں ماننا، لیکن اگر کسی کو یہ اطمینان ہے کہ جب مولانا نے کوئی تحقیق کر لی ہے تو صحیح کی ہوگی، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ چلے ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہوئے بات مانیں۔ میں نام نہیں لوں گا کہ میں نے کس دوسرے مرجع کا مسئلہ بتایا، نئی ایک بحث شروع ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے نمبر کے جو مرجع ہیں بعض چیزوں میں انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی تو میں تیسرے پہ گیا ہوں، اور بعد میں تیسرے نے بھی احتیاط لگائی تو میں چوتھے تک تو پہنچا ہوں۔ اب پھر بحث کہ پہلا کون دوسرا کون، پہلا تو ٹھیک، دوسرا کون تیسرا کون، یہ نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میں اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لینا چاہتا تو بس یہ والا جو میری تقریر کا حصہ یہ آپ کے لیے بیکار، جہاں میں یہ بتاؤں گا کہ میری جو تحقیق ہے اس کے اعتبار سے دوسرے مرجع نے کیا کہا، شرعاً آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں، پھر وہ آپ کے اطمینان پر۔ بڑی لمبی چوڑی میں نے تمیز باندھ دی اس لیے کہ یہ مسئلے بڑے مشکل، تو آئیے ہم ان مسئلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چارٹ میں پہلی ہی بات وہ کریں جو کل خواتین کے لیے ایک مشکل مسئلہ آ گیا تھا، اور آج مردوں کے لیے احرام کی حالت میں 20 چیزیں ایسی حرام ہیں جو مرد عورت سب پہ حرام، لیکن ان میں سے صرف 4 ایسی ہیں، بدن پہ تیل وغیرہ لگانا، بال کاٹنا، شوہر بیوی کے تعلقات اور شکار، جو بھول میں بھی معاف نہیں، یعنی گناہ معاف ہے کفارہ، باقی ساری چیزیں بھول کی عالم میں ہو جائیں تو معاف۔ جب کبھی ان میں سے کوئی چیز آپ کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے کاغذ قلم اٹھا کے پرچہ لکھ کے مجھے بھجوائیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا یا بھولے سے کیا، خود ہی سوال کریں، جواب اگر آپ کے دل نے کہا بھولے سے کیا تو ختم بات۔ جیسے ایک سوال آیا کہ کھانا کھاتے ہوئے بدن میں تیل لگ گیا، جان بوجھ کے لگایا کہ بھولے سے، آپ نے کہا بھولے سے، ختم بات، سوال شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی، اور جتنی بھی ایسی باتیں آئیں گی، مثلاً ایک عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا حرام، چلیں چہرہ تو ویسے ہی کھولنے کے لیے عورتیں تیار ہیں، بلکہ سر کے بال بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں، مثلا رومال اور ٹیشو تولیہ، اور مولانا ہم نے چہرہ پوچھ لیا، جان بوجھ کے پوچھا کہ بھولے سے ختم، خود ہی آپ نے جواب دے دیا۔ تو ایک اصول یا فارمولہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جو غلطی آپ احرام کی کریں گے اپنے آپ سے یہ پوچھیے یہ میں نے جان بوجھ کے کی ہے کہ بھولے سے، خود اگر آپ نے ہی جواب دے دیا بھولے سے کیے تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں اگر آپ نے جواب دیا کہ نہیں یہ تو میں نے جان بوجھ کے کیا، تب آپ آگے آئیے ہمارے پاس، جان بوجھ کے ہم نے کیا، اب ہم کیا کریں۔ لیکن اس میں ایک موٹا سا فارمولہ یاد رکھیں کہ جتنی حرام چیزیں سب کو آپ جان بوجھ کے انجام دے تب بھی اس سے نہ عمرہ ٹوٹتا ہے نہ حج، صرف کفارے واجب ہوتے ہیں۔ جیسے صحیح آپ اوپر کی منزل پہ گئے تو آپ کا عمرہ گئے، طواف اگر آپ نے بائیں طرف کے بدلے ٹیڑھا میڑھا کیا تو آپ کا عمرہ گئے۔ حرام چیزوں میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو آپ کے عمرے یا حج کو غلط کرے۔ تو اگر آپ کے دل نے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے جان بوجھ کے کیا، جیسے میں نے خاتون کی مثال دی تھی کہ ایسی عادی تھی وہ خوشبو کھانے کی زردہ قوام والا پان، تو پتہ ہے کہ حرام ہے لیکن میں کھاؤں گا، تو حج اس سے غلط نہیں ہوگا۔ یا ایک سال ایسا ہوا تھا 92 میں، جب بہت حاجی آ گئے تھے سعودی عرب میں، جو قافلے کو میں لے کے گیا تھا اس میں 650 آدمی تھے، 650، 11 سے 13 بسیں ہماری ہر جگہ چلتی تھیں، اور اسی سال تیسرا اتفاق یہ ہوا کہ مینا کے میدان میں آگ لگ گئی، سارے خیمے جل گئے، یہ جگہ ہی نہیں۔ تو اس سال ہم حج کا احرام جو 2 دن میں اترتا ہے 4 دن تک پہننا پڑا۔
اب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا 2 دن تو برداشت ہے، تیسرے دن برداشت نہیں ہے، بغیر نہائے ہوئے بال ٹوٹیں گے کہ خوشبو لگے گی، پتہ ہے کہ حرام ہے لیکن اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے، یعنی خدا سے بغاوت مقصد نہیں تھی لیکن برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ان سے ہم نے پوچھا آپ خوشبودار صابن سے نہائے؟ کہا کہ ہم صابن لائے نہیں تھے، کیونکہ 2 دن کی بات تھی، 2 دن ہم گزارا کر لیں گے، 2 دن کیا ایک ہی دن سمجھیے، 8 تاریخ کو نہا کے نکلتے، 9 بغیر نہائے گزرتا، 10 کو پھر نہا لیتے۔ ہم نے سوچا ایک دن کے لیے کیا لے جائے، یا تو 4 دن ہوگا، اور جو اویلیبل صابن ہے وہ خوشبودار، معلوم ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی حج غلط نہیں۔ تو دیکھیے 2 باتیں ہو گئی، اپنے آپ سے پوچھئے میں نے جان بوجھ کے کیا یہ کام کہ بھولے سے؟ آپ کے دل نے کہا بھولے سے، تو ایک بال توڑنے کے علاوہ باقی ساری چیزیں ختم، آپ نے خود ہی مسئلہ حل کر دیا۔ جب آپ کے دل نے کہا جان بوجھ کر بھی کیا تو کم از کم آپ کا عمرہ، حج یا احرام غلط نہیں، تو اس کے ایک پیپر پہ نوٹ کر لیجئے تاکہ پھر بعد میں اطمینان سے آپ پوچھ لیں، اتنی غلطیاں ٹوٹل ہو جائے وہ آخر میں پوچھیے، جان بوجھ کر بھی جب آپ کا دل کہے کہ میں نے کیا، ہاں اس وقت تو آپ بھاگے بھاگے آئیے کہ آپ جان بوجھ کے کیا، کہیں میرا حج تو غلط نہیں ہو رہا، وہ تو آپ کو فارمولہ بتا دیا گیا۔ یہ میں نے اتنا وقت کیوں لیا، آج کی تقریر ذرا لمبی، اس لیے لیا کہ اس وقت جتنے سوالات میرے پاس پہنچے یہ ایک جیب میں ہے اور اس سے زیادہ دوسری جیب میں، اس میں 95% احرام کی غلطیوں کے سوال ہیں، تو سب میں نے جواب حل کر دیے، دے دیے، معاملہ ختم کر دیا، ان کا جواب اب میں دوں گا بھی نہیں، آپ خود دیں گے، اپنے آپ سے پوچھئے جواب، اس سے ہٹ کے جو سوال ہے اس کے جواب میں دوں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے آج کی کلاس کی، مکہ پہنچ کر تو انشاءاللہ 30-35 دن ہماری آپ کی کافی باتیں رہیں گی۔ اچھا اب یہ جو 20 چیزیں حرام ہیں، دوبارہ اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاں 4 وہ چیزیں جو خالی مردوں کے لیے حرام ہیں، 2 وہ چیزیں جو خالی عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے جو 2 چیزیں حرام ہیں ان میں سے بھی دوسری والی چیز دستانے پہننا، یہ تو مسئلہ پیش نہیں آتا۔ دستانے کہتے ہیں گلوز کی شکل کا وہ لباس جس میں ایک انگلی اور انگوٹھا الگ الگ پہنا جاتا، اگر چادر یا آستین کے اندر اپنے ہاتھ مثلا چھپائے گا یہ دستانہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اور 2 چیزوں میں سے ایک دستانے، ایک ہے چہرے کو نقاب وغیرہ، نقاب جیسی چیز سے چھپانا۔ اب اس کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نقاب تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ویسے ہی نقاب نہیں پہنتی ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جن کے مرجع اجازت دیتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وہ ثواب کے لیے پہنتی، ثواب تو ہے اس کے اندر۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ نقاب تو اتنا اہم نہیں، یہ جو مسئلہ آتا کہ احرام کے درمیان آپ نقاب کو خیر نہیں، نقاب کے علاوہ تولیہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، رومال بھی استعمال نہیں کر سکتے، ٹشو بھی استعمال نہیں کر سکتے، یا وہ جو ماسک چہرے پہ پہنا جاتا ہے پولوشن میں، یا اگر اپنی نزلہ زکام فلو ہے تو دوسرا بیمار نہ پڑے اس لیے، تو اس میں آغا خامنہئی تو یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں، وہ کہتے ہیں صرف حرام ہے نقاب جیسی چیز، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت تولیے سے چہرہ پوچھ رہی ہے تو اس کو کون نقاب کہے گا، کوئی نہیں کہے گا، اگر کوئی عورت ٹشو کے ذریعے سے پسینہ پوچھ رہی ہے کون اس کو نقاب کہے گا، یہ آغا خامنہئی کا جملہ، تو ان کی یہاں تو جائز ہے۔ آغا خوئی اور ان کے شاگرد آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب، کہ بہرحال کوئی نقاب کہے کہ نہ کہے، چہرہ خالی نقاب نہیں، چہرے کو کسی طرح بھی چھپانا جائز نہیں، صرف یہ ہے کہ اگر نامحرم سامنے آ جائے، جملہ میں پورا کر دوں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں، نامحرم سامنے آ جائے اور عورت پیدل چل رہی ہے تو اپنے سر کی چادر کو تھوڑی تک لائے، اور اگر سواری پہ بیٹھی ہے اونٹ پر تو اس چادر کو سینے تک لائے، کیونکہ یہی جملہ رسول خدا نے اپنی بیوی کو بتایا، تم اونٹ پر بیٹھی ہو تو تھوڑی تک نہیں سینے تک لاؤ، اور تم پیدل کھڑی ہو اور نامحرم گزر رہا ہے، 2 بیویاں پیغمبر کے حج میں 7، تو خیر وہ تو صرف میں نے ذرا معلومات کے لیے ایک مسئلہ بتا دی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں
آغا خوئی اور آغا سیستانی کہ نقاب کے بغیر بھی کوئی ایسی چیز کا استعمال جو چہرہ چھپا دے. بہرحال جب تولیے سے چہرہ سکھایا جائے یا رومال سے پسینہ پوچھا جائے تو چہرہ تو چھپ رہا. فرماتے ہیں جائز نہیں، مگر دونوں نے احتیاط واجب لگائی. اور ان کے بعد کے وہ مرجع جن کی طرف احتیاط واجب میں ہم جا سکتے ہیں انہوں نے اجازت دی. یہ والا ٹکڑا سب کے لیے نہیں، کیونکہ اب میں مسئلے سے ہٹ کے اپنی گواہی پہ گیا ہوں. تو وہ جو ابھی میں نے بات کہی تھی اس کی ایک پریکٹیکل مثال بھی آ گئی. تو یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا میرے گھر کی کوئی خاتون جا رہی ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ احتیاط واجب میں بات کے مرجع نے اجازت دی ہے تو آپ رومال ٹیشو سب کچھ استعمال کیجیے. لیکن یہ ہو گئی پرسنل گواہی. ٹریننگ کلاس پرسنل گواہی کا نام نہیں ہے. جن کو اطمینان ہے وہ عمل کرے، جن کو پورا اطمینان نہیں ہے وہ چھوڑ. لیکن مسئلہ یہ تو ہو گئی یہ چھوٹی سی گواہی کی بات کہ میری معلومات کے مطابق آغا سیستانی اور خوئی والی بھی رومال ٹیشو اور تولیہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چہرہ چھپانے کا ایک مسئلہ تو ایسا جو سارے مراجع کے نزدیک جائز. یہ تو ابھی احتیاط واجب ابھی عورتوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب عورت سوئے گی تو اس وقت جب وہ کروٹ کے بل لیٹے گی تو اس کے چہرے کا کافی حصہ تکیے میں آئے گا. میں تکیے کا لفظ استعمال نہیں کرتا ورنہ اصغر عباس صاحب اور عابد صاحب کی جان مصیبت میں پڑ جائے گی. عرفات مینا میں تکیہ تو نہیں ہوگا. مولانا نے کہا تھا کہ تکیے پہ آپ لیٹیں گے تو تکیہ پہلے لائیے مسئلہ بعد میں. تکیے سے مطلب یہ کہ کروٹ پہ جب لیٹیں تو مٹی پہ آپ لیٹیں گے عرفات مینا میں تو مٹی آپ کا چہرہ چھپائے. کیا چہرہ جو اس طرح چھپتا ہے لیٹنے میں، بستر کی چادر ہے، مٹی ہے، دری ہے، قالین ہے، تکیہ، یا اگر کسی وجہ سے عورت الٹا لیٹنے پہ مجبور ہے، بعض بیماریاں ہیں کہ الٹا لیٹ چہرہ اس نے مثلا تکیے میں یا کسی چادر پہ رکھا، کیا یہ بھی چہرہ چھپانے میں آئے گا؟ اس میں تو تمام مراجع کہتے ہیں کہ یہ تو جائز، چاہے مجبوری کے بغیر ہی کیوں نہ ہو. مرد اگلے جملے کو بہت توجہ سے سنیں، یہ مردوں کے لیے بھی کام آنے والا جملہ. وہ یہ کہ اسی طرح سے سوتے وقت اگر چادر کو اس طرح سے اوڑھنا پڑا کہ چہرہ عورت کا چھپ گیا تو کیا یہ بھی اس حرام میں آئے گا؟ نہیں. سوتے وقت چادر کا استعمال، چادر نقاب جیسی چیز نہیں ہے، چادر کا استعمال جائز. اور بہت اہم مسئلہ ہے یہ. کیوں اہم ہے؟ ابھی نہیں، جب حج کا دوسرا حصہ ہم کریں گے میدانوں میں جائیں گے، وہاں مچھر بہت ہوتے ہیں اور وہ رات ایک گزارنا ہے وہاں پہ، اتنا کاٹتے ہیں وہ. اور اس وقت پہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ چادر سے چھپائیے اور کیا راستہ ہے. اب جو لاپرواہ عورتیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، جن کو احتیاط ہے کہ کوئی حرام کام نہ ہونے پائے، اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ کیا مسئلہ بتایا تھا. اس وقت تو سنا ہی نہیں تھا کراچی کی ٹریننگ کلاس، یہاں تو خالی ہم ڈینگی سے گھبرا رہے تھے، لیکن وہ تو عام مچھر بھی کاٹے گا. تو پھر ڈھونڈیا شروع ہوتی ہے رات کے 2 بجے، مولانا کہاں ہے، مولانا کہاں ہے، مولانا کہاں ہے. کسی نے کہا بہت تھکے سر اٹھائیے ان کو، ہم کو مچھر کاٹ رہا ہے. تو ہم مولانا کو کاٹیں گے نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابھی سے سمجھ لیجیے. میں اس کو مکے میں دہراؤں گا کیونکہ یہ مسئلہ فی الحال پیش نہیں آ رہا، لیکن ہے اپنی جگہ ایک مسئلہ. مردوں کو کیوں میں نے کہا توجہ سے سنیں، تو عورتوں کے مسئلے مکمل ہو گئے کہ چہرے کو چادر سے چھپانا سوتے وقت یا تکیے میں جو چھپ جائے وہ جائز ہے. رومال اور ٹیشو بھی آخر میں جا کے اگر احتیاط واجب کی گواہی ماننا ہے تو جائز ہے، اور اگر اتنا اطمینان گواہی پہ نہیں ہے میری تو پھر آغا سیستانی اور آغا خوئی والی عورتوں کے لیے حرام. اب 4 چیزیں جو اصل آج کا عنوان ہے مردوں کے لیے، مردوں کے لیے جو 4 چیزیں حرام ہیں اس میں ہم 2 چیزیں مختصراً پہلے بتا چکے ہیں. چونکہ یہ چارٹ اتنا لمبا ہو گیا کہ پیچھے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. مرد جو ہیں 24 نمبر کو پہلے سمجھ لیں کیونکہ وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور ابھی جو عورتوں کو مسئلہ بتایا گیا اس سے ریلیٹڈ
ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ مردوں کی 4 حرام چیزوں میں ہے چوتھی چیز پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا۔ موزہ حرام ہے، ایسا جوتا حرام ہے جو پورے پیر کو چھپا لے، چپل سینڈل، یہ تو آ گیا مسئلہ۔ اب یہ پیر کو چھپانا جو حرام ہے، اس میں 2 چیزیں اور آتی ہیں کہ کیا وہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ پیر تو اس میں بھی چھپ جاتا ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ نمبر 1 وہی جو عورتوں کا مسئلہ تھا کہ عرفات میں خصوصاً آج کل مچھر بہت ہوتے ہیں، تو وہ خالی عورت کے چہرے کو نہیں کاٹیں گے، وہ آپ کے پاؤں کو بھی کاٹیں گے، تو کھلی چیز مچھر کو ملے گی۔ تو اب مرد کے لیے کیونکہ پیر چھپانا واجب ہے، تو عرفات میں جو سو رہا تو اس کے پیروں پہ کوئی موزہ وغیرہ نہیں، مچھر کے لیے بہترین ایک موقع ہے کاٹنے کا، وہ آئے گا۔ اب وہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم جیسے عورت چہرے پہ چادر، تو کیا مرد کو اجازت کہ وہ پیروں پہ کوئی چادر لے لے؟ پیر تو چھپانا حرام ہے، پیر کو چھپانا حرام ہے، موزے اور جوتے جیسی چیز۔ چادر اگر آپ پیر پہ ڈالیں تو حرج نہیں، اور مرد چہرہ تو ویسے ہی چھپا سکتا، نقاب سے بھی چھپا سکتا ہے، کیونکہ چہرہ چھپانا عورتوں کی حرام چیز میں، مرد کے لیے اجازت۔ دیکھیے آپ یاد کیجئے گا اس وقت مجھے کہ جب یہ مچھر آپ کو ستائے گا اور کاٹے گا، تو مرد حضرات یہ سن لیں کہ چہرے اور پیروں پر چادر لائی جا سکتی ہے، چہرے میں صرف ایک کا خیال رکھنا، وہ ابھی میں آتا ہوں، اور پیروں پہ چادر لائی جا سکتی ہے بغیر مجبوری کے بھی۔ میں تو بار بار مچھر 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 کہہ رہا ہوں، کوئی مچھر نہیں، ویسے ہی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ چادر اوڑھ کے سوئیں، پیر چھپائیں، جائز۔ نمبر 2، حج کے دوسرے حصے میں زیادہ مختلف میدانوں میں آپ کو جانا ہے، دعائیں ہیں، اعمال ہیں۔ اب آپ بیٹھیں گے جس طرح زمین پر مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، اب آپ غور کیجئے پیر پہ پیر آتا ہے، پیر چھپ جاتا ہے، تو کیا اگر پیر کی وجہ سے چھپے؟ جواب یہ کہ نہیں، جسم کا ایک حصہ اگر دوسرے کو چھپا رہا وہ حرام نہیں۔ چنانچہ اگر پیر پر پیر آ گئے، آلتی پالتی مار کے جو بیٹھتے ہیں، یا نماز کے تشہد میں پیر پہ پیر آ گیا، اب نیچے والا پیر چھپ رہا ہے اوپر والے پیر سے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جسم کا حصہ۔ یہی عورت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپائے تو جائز۔ یہ 2 مسئلوں میں کافی سملر باتیں تھیں، اس لیے میں نے ترتیب سے ہٹ کر چوتھی چیز پہلے بتائی۔ اب آئیے مردوں کی باقی 3 چیزیں۔ 21ویں چیز سر چھپانا۔ سر کے اندر کان بھی آتے ہیں، تو مرد کے لیے سر چھپانا بھی حرام ہے اور کان چھپانا بھی حرام ہے۔ اب سر چھپانے کا مطلب تو ہے ٹوپی، عمامہ، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو دھوپ سے بچنے کے لیے جو بیس بال یا پی کیپ یا ہیٹ، سب حرام۔ لیکن اسی طرح سے سر پہ تولیہ ڈالنا بھی حرام۔ ہاں، ہاتھ اگر رکھنا چاہیں، چونکہ وہی اصول چل رہا ہے کہ جسم کا حصہ ہے، جسم کا ایک حصہ دوسرے کو چھپائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز، حتیٰ یہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنا سامان اٹھا کے چلنا پڑا اور سامان ذرا بھاری تھا، آپ نے سر پہ رکھے، آپ چلے، کوئی تصور بھی نہیں سر چھپانے کا، سر تو چھپ گیا، یہ بھی حرام۔ اب اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے اپنا سر دھویا، واجب غسل ہو گیا مثلا، تو دھونا تو جائز، اس کو سکھانے کے لیے پورے سر پہ تولیہ نہیں ڈال سکتے۔ ہاں، آغا خامنہئی نے کہا کہ اگر آپ تولیے سے تھوڑا تھوڑا سر پہنچے، ایک وقت میں پورا سر نہ چھپے، تھوڑا تھوڑا، وہ جائز۔ آغا خوئی اور سیستانی نے وہی مسئلہ جو عورتوں کے لیے احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی جائز نہیں، لیکن بعد کے مراجع نے احتیاط واجب میں اجازت دی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سر چھپائے تو وہ جائز۔ سمجھ گئے، ورنہ ابھی پیش نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا۔ لیکن سر میں کان بھی شامل ہے۔
کان بھی مرد کے لیے چھپانا حرام. تو ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت چادر لے رہے ہیں، چاہے مچھر کی وجہ سے، چاہے سردی کی وجہ سے، چاہے عادت. چہرہ چھپا سکتے، کان نہیں چھپا سکتے. عورتیں کان چھپا سکتی ہیں اور نامحرم ہے تو واجب، کان نہیں چھپا سکتے. اب آئیے ایک ایسا مسئلہ جو بہت اہم ہے، مگر وہی میری پرسنل گواہی جو آپ کے لیے ماننا بالکل واجب نہیں ہے. اچھا اور وہ یہ ہے کہ خاص اب مردوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا نہیں. وہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال احرام میں خود موبائل مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ کا کان چھپ رہا، پورا کان سے لگا یا کان کا تھوڑا سا حصہ چھپ رہا، تو کیا یہ چھپانا بھی حرام؟ چادر سے نہیں چھپایا، تولیے سے نہیں چھپایا، موبائل سے چھپایا. تو آقا خامنہئی کے نزدیک تو کوئی حرج نہیں. یہ موبائل وغیرہ یا اس قسم کی کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کان میں اگر آ رہی ہے تو وہ چھپانے کا حکم نہیں کہلائے گا، یہ اجازت. اور یہ کتاب میں بھی ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ یہ بھی جائز نہیں. یا تو ہینڈ فری استعمال کریں یا وہ جو دوسری بلوٹوتھ یا ایئر پیس وغیرہ، مگر احتیاط واجب کے ڈائریکٹ اس کو لگا کے سنیں جائز نہیں. احتیاط واجب. البتہ میری تحقیق کے مطابق جو ایک بات کے مرجع جن کی طرف آغا سیستانی والا جا سکتا وہ اس کی اجازت دیتے. میں اپنی گواہی کو بہت بڑا نہیں بنانا چاہتا، اس لیے یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. تو یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا پچھلے سالوں میں اور ابھی بھی ہے، لیکن احتیاط واجب. خواتین کے لیے جو کہ سر چھپانا جائز ہے، کان چھپانا جائز ہے، تو موبائل کا مسئلہ خالی کان کے حوالے سے آیا. جب کان وہ چھپا سکتی ہیں تو تمام مراجع کے نزدیک موبائل کا استعمال بھی کر سکتی ہیں. یہ لے لیجیے کہیں ہم بھول نہ جائیں. اب آئیے اس کے بعد 22ویں چیز سلے ہوئے کپڑے پہننا. وہ مرد کے لیے حرام ہے، بہت تفصیل آ گئی. اور 23ویں لیکن آخری چیز، 24ویں آخری ہے لیکن وہ پہلے آ گئی، سر پہ سایہ کرنا. ایک ہوتا ہے سر چھپانا، ایک ہوتا ہے ایسی سواری میں بیٹھنا جو آپ کے سر پہ سایہ کرنا. اب عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہے کا مطلب ان کے لیے اجازت ہے. تو مرد کے لیے احرام کی حالت میں کسی بھی ایسی سواری میں سفر جائز نہیں ہے، حرام، جس کے اوپر چھت. اور خواتین کے لیے بالکل اجازت ہے، چاہے پلین ہو یعنی ایروپلین، چاہے بس ہو، چاہے ٹیکسی ہو، چاہے اونٹ کی محمل ہو، چاہے لفٹ ہو. لفٹ بھی ایک سواری ہے. یہ تو ہو گیا ایک عام مسئلہ. اب آئیے اس کی ذرا تفصیل. گرچہ ورکنگ ڈے میں کلاس جلدی تو ختم ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ حضرات بھی صبر کر لیجیے. حالت احرام میں عورتوں کے لیے بند گاڑی کا سفر اسی طرح اجازت ہے جیسے کھلی گاڑی کا، کوئی فرق نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اجازت تو ہے بند گاڑی میں لیکن بہتر ہے کہ کھلی میں جاؤ، ایسا بھی نہیں. مرد کے لیے بند سواری کا سفر جائز نہیں. سواری کسے کہتے ہیں؟ سواری کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی. چنانچہ اس میں آخری چیز آ جاتی ہے چھتری. چھتری سواری نہیں، لیکن وہ آپ کے سر پہ سایہ کر کے آپ کے ساتھ چل رہی. اور اگر چھتری نہ ہو، چھتری کا کام کے دینے والی، مثلا ایک سڑک ہے اس کے اوپر شیڈ ڈال دیا، اس شیڈ کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں، وہ وہی کام کر رہی ہے جو چھتری کرے گی. وہ شیڈ کے اندر سے چلنا جائز، وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا. تو مرد کے لیے حرام ہے سواری، بند سواری میں، یعنی جس سواری کی چھت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے وہ معمولی سی چھتری. اچھا اب آئیے اس کے بعد ذرا سی تفصیل.
آغا خوئی کا یہی فتویٰ ہے کہ مرد کے لیے یہ چیز حرام ہے، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا۔ آغا خمینی کہتے ہیں یہ مسئلہ دن کا ہے، رات کا نہیں۔ آغا سیستانی کہتے ہیں یہ مسئلہ دن کا ہے، دن کو حرام ہے، رات کو اجازت، لیکن اگر بارش ہو رہی ہے رات کو تو پھر رات کو بھی اجازت نہیں۔ آغا خمینی کہتے ہیں رات کے وقت مرد کے لیے بند گاڑی کا سفر بالکل جائز ہے، چاہے عام رات ہو چاہے بارش ہو۔ تو آغا سیستانی کے ہاں مرد کو دو چیزیں ان سے بچنے کی اجازت نہیں ہے، سورج اور بارش۔ تو دن کے وقت سورج ہوگا اس سے نہیں بچ سکتے، کھلی گاڑی۔ رات کے وقت سورج نہیں ہے، آپ بند گاڑی میں جائیں، لیکن اگر بارش ہو رہی ہے تو اس رات کو، بارش والی رات کو آپ کو کھلی گاڑی چاہیے۔ اور آغا خامنائی فرماتے ہیں آغا خوئی جیسی بات نہیں، آغا سیستانی جیسی بات کہ دن کے وقت حرام ہے بند گاڑی، رات کے وقت جائز ہے، بارش والی رات ہے تو احتیاط واجب ہے کہ بند گاڑی لو، نہ لو، کھلی گاڑی لو۔ اب دیکھیں جب میں کنفیوز ہو رہا ہوں بتاتے ہوئے تو آپ سننے والوں کی کیا حالت ہو۔ تو یہ وہ مسئلہ بنا جس میں چار مرجع کے چار نظریات، ابھی اس سے کام نہیں چلا، اب اگلا مرحلہ وہ یہ کہ اب دن کے وقت کھلی گاڑی چاہیے، تو سعودی حکومت نے ایرانی حاجیوں کے لیے کچھ بسیں ایسی رکھی ہیں جس کی چھت اتار لی گئی، وہ پاکستانیوں کو کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ لیکن آغا خوئی کے اعتبار سے رات اور دن دونوں میں کھلی گاڑی چاہیے، اور کھلی گاڑی کسے کہتے ہیں اس میں ان کا نظریہ باقی مراجع سے الگ۔ باقی مراجع کہتے ہیں جس کی چھت نہ ہو وہ کھلی گاڑی ہے، چھت ہو تو وہ بند گاڑی۔ آغا خوئی کہتے ہیں چھت بھی نہیں ہونا چاہیے اور سائڈ کی دیواریں بھی کندھوں سے نیچے ہونا چاہیے، وہ کوئی ایسی سواری فی الحال سعودی عرب میں موجود نہیں۔ وہ عام بسیں لیتے ہیں، اس کی چھت کھول دیتے ہیں، سائڈ کی دیواریں، کھڑکی اور کھڑکی کے اوپر تک کچھ دیوار جو کم سے کم آپ کے کندھے کے تو اوپر جاتی ہے، یعنی اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تو آپ کا سر دیوار سے لگے گے، یعنی بس کی دیوار آپ کے سر کے اوپر۔ آغا خوئی کے اعتبار سے وہ گاڑی بھی بند گاڑی۔ تو اب آغا خوئی کا فتویٰ یہ بنا کہ سعودی عرب میں فی الحال ہر مرد حاجی مجبور ہے بند گاڑی میں جانے پر۔ اگر اسے کھلی گاڑی مل بھی رہی ہے تو وہ کھلی ہے ہی نہیں۔ جب وہ مجبور ہو گیا تو اجازت ہے صرف اس کا ایک کفارہ، یعنی ایک بکرا بعد میں پاکستان آ کے دینا۔ تو آغا خوئی کے ہاں تو مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی وہ فرماتے ہیں آپ بند جہاز میں جائیں، بند بس میں جائیں، بغیر چھت والی بس میں جائیں، یہ ساری کی ساری آپ کے لیے جائز تو نہیں تھی، مجبوری میں جائز ہو گئی۔ آغا خمینی اور آغا خامنائی اور آغا سیستانی تینوں کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ بند گاڑی میں جا سکتے ہیں، تو جس وقت دن کا وقت وہ کھلی، اور وہ کہتے ہیں جو گاڑی سعودی عرب میں کھلی ہے وہ کھلی ہے، اس کو کھلا مانا ہے انہوں نے، تو دن کے وقت وہ گاڑی لے، رات کے وقت پھر آپ بند بس میں جا سکتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا کاروان ابو ذر کے احرام سے بہت گہرا تعلق بنے گا۔ یہ چھوٹی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا، تو خالی سننے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس کو بار بار پڑھیے۔ مرد، خواتین کے لیے تو کھلی بند ساری گاڑیاں برابر، اس کو پڑھیے۔ میں پہلے اعلان کے مطابق ایک مختصر سا وقفہ دے رہا ہوں جس میں کچھ انتظامی اعلان ہو، اور پھر میری تقریر کا وہ حصہ ہوگا جو خاص کاروان ابو ذر سے متعلق، تاکہ اگر باہر کے مہمان رات بہت ہو گئی ہے جانا چاہیں تو چلے گا۔ ابو ذر کے بھی وہ ساتھی کہ جن کو بتانے والا کوئی مددگار یہاں موجود ہے، وہ بعد میں اس سے پوچھ سکتے ہیں، اتنی رات یہاں نہیں رہ سکتے، کوئی جعفر طیار سے آیا ہوگا تو کوئی انچولی سے آیا ہوگا، وہ بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن سمجھئے کاروان کا اصل مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اب مسائل نہیں ہے، اعلان۔ میں نے خواتین کے مسائل سے متعلق ایک چارٹ بڑی محنت سے تیار کیا تھا، شاید یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہ پوری کتاب کی محنت کم وقت لگا، اس میں زیادہ۔ پھر یہ خیال کیا، بعض خواتین کا فیڈ بیک ملا کہ اس کو پڑھ کے تو ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں، تو میں نے کاروان والوں سے کہا کہ اس کو واپس لے لی،
جن کو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا تھی وہ سمجھے کہ شاید یہ غلط مسئلے چھپ گئے. نہیں، اب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ یہ والا بکلیٹ ای میل میں کسی ایسے مومن کے ہاتھ پہنچ گئے جو میری تقاریر اور میری کتابیں اکثر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اس کو بہت ہی قیمتی چیز سمجھ کے ای میل میں ایک سائٹ پر اپلوڈ کر کے ای میل میں لوگوں کو بھیج دی. اب میں نے سوچا کہ اگر سب کو مل رہا ہے تو میرے ساتھیوں کو نہ ملے، یہ تو بہت عجیب بات ہے. تو دوبارہ یہ پرچہ تقسیم کیا جا رہا. خواتین اگر معلومات کے لیے دیکھنا چاہیں دیکھیں، جہاں پہ ان کا دماغ چکرانے لگے ان کو پین کلر کی ضرورت پڑے اس کو بند کر کے کتاب میں رکھ دیں. جب مدینے میں واقعا ضرورت پیش آئے تو دوبارہ اس کو کھولیں. یہ خالی ایک طرح سے تعویذ بنا کے اپنے پاس حفاظت سے رکھیے. ہاں، جو معلومات کے لیے ابھی بھی پڑھنا چاہے تو اجازت، لیکن اگر یہ ان کو کنفیوز کر رہا ہے تو پھینکے بھی نہیں، پڑھے بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں یہ چیزیں بھول نہ جاؤں. یہ ایک مومن سے میں نے ادھار لی ہے 15 منٹ 1 گھنٹے کے لیے 2 انگوٹھیاں، ایک عقیق کی ہے، ایک فیروزے کی ہے. یہ تو یقین ہے کہ مجھے گفٹ تو نہیں کریں گے تو میں اس کو واپس تو کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کیوں؟ چونکہ یہ مسئلہ خالی ابو ذر کا نہیں ہے، تمام شیعوں کا. سعودی عرب میں ہر جگہ، لیکن خاص طور پر مدینے کی مسجد جہاں روضہ رسول، شیعہ حضرات کی نماز کے سجدگاہ کو بہت سختی سے مانیٹر کیا جاتا، اور جہاں ان کو شک ہو جائے کہ یہ کوئی شیعہ اپنا سجدہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں. اور بعض اوقات وہ قافلے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. اب مہر رکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ غلطی تو آپ نہیں کیجیے گا. اٹھا کے پھینک دیں گے، توڑ دیں گے، جوتے کے نیچے لائیں گے، اس کا گناہ آپ پہ جائے گا. اس کے بعد پہلے ہمارے یہاں لوگ چٹائی کے مصلے لے جاتے تھے، وہ چٹائی کی بنی ہوتی تھی، اس کے اوپر سجدہ جائز تھا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ بہترین کارپیٹ ہے، اس کے اوپر یہ چٹائی کا مصلہ رکھ رہا ہے، یا پاگل ہے یا شیعہ. نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب پاگل تو نہیں. چنانچہ وہ چٹائی کے مصلے چھینے جانے لگے. پھر بھی لوگ خریدتے رہے تو اس کو سعودی عرب میں اس کا امپورٹ کرنا بینڈ ہو گیا، وہ دکاندار نہیں منگوا سکتے. پھر ہمارے یہاں وہ کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا جو ایک پنکھا آتا وہ آ گیا کہ لوگ اس بہانے لے جاتے تھے کہ جی گرمی بہت ہے، ہوا جل رہا ہے، اچھا نماز کا وقت آیا وہیں رکھو نماز پڑھو. شروع میں چل گیا یہ فارمولا، پھر وہ ان کے کان کھڑے. سردی کا موسم ہے، جنوری دسمبر چل رہی ہے، ہر آدمی سردی سے کانپ رہا ہے، اس کو کیسے اتنی سردی لگ رہی ہے؟ اور جب مسجدیں ایئر کنڈیشن کر دیے، ایئر کنڈیشن کے اندر پنکھا کیوں چلا رہے؟ سمجھ گئے یہ کیا چیز؟ پھر کاروان ابو ذر اور کاروان سلمان وغیرہ نے لکڑی کے ٹکڑے دینا شروع کی رنگ کے نام سے، تسبیح کے نام سے، وہ بھی ان کی نگاہوں میں آ گیا، چھینی جاتی تھی. تو اب ہمارا ان کا ایک مقابلہ چلتا رہتا. اس میں ایک مسئلہ بہت آسان ہے. امام خمینی تو کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے مدینے اور مکے کی تمام مسجدوں میں قالین پہ اسی طرح سجدہ کرے جیسے عام مسلمان سجدہ کرتے ہیں. آپ کو موقع بھی مل رہا تو ضرورت نہیں ہے کوئی صحیح چیز رکھنے کی. تو امام خمینی کے مخلص کے لیے تو بہت آسان مسئلہ. آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں، اور یہ عام زندگی کا مسئلہ، فرماتے ہیں کہ عقیق اور فیروزے پر عام زندگی میں سجدہ جائز ہے. ہم نے کراچی میں بھی تو اگر آپ نے ہاتھ میں عقیق یا فیروزہ پہنا اور اسی کے اوپر حالت نماز میں سجدہ کر رہے ہیں تو وہ نماز آپ کی صحیح ہوگی. لیکن پچھلے سال بعض قافلوں نے اس طرح سے ہی طریقہ اختیار کیا، ان کے کان کھڑے ہوئے 150 آدمی سجدے میں اس طرح سے عقیق کی انگوٹھی اپنی پیشانی کے نیچے لا رہے ہیں، خاص اسٹائل. یہ کیا چیز ہے؟ یہ انگوٹھیاں بھی چھینی بہت ہی نارمل انداز میں، جیسے کوئی خاص آپ عمل نہیں کرنے جا رہے ہیں. ہاتھ ہے، ہاتھ کو ذرا سا اپنے پیشانی کے نیچے پیچھے کی، یہ نہیں کہ پورا ہاتھ ادھر ہے، ایک اتنی بڑی انگلی جو ہے وہ الگ سے نکلی ہوئی اس پہ سیدھا نہیں. دونوں ہاتھ آپ نے برابر میں رکھے ہوئے، سیدھے میں ذرا سا پیشانی کے نیچے عقیق والے ہاتھ کو لے گئے تو آپ کا سجدہ ہو گئے.
اور یہ بہت اہم مسئلہ، اتنا آدمی کا دل جلتا ہے کہ میں روضہ رسول کے قریب پہنچا اور جنت کے ٹکڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کارپیٹ ہے. تو یہ ابھی سے بتانا ہے تاکہ آپ کے پاس اگر یہ انگوٹھیاں نہیں ہیں تو آپ اس کا انتظام کر کے چلیں. اچھا میں یوں بتا دوں کہ آقا خامنائی اور آقا خمینی وہ انگوٹھی یعنی عقیق اور فیروزے پہ سجدے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ وہاں کے کارپیٹ پہ سجدے کی اجازت دے رہے. اور آقا خوئی اور آقا سیستانی کارپیٹ پہ سجدہ منع کرتے ہیں، مگر وہ عام زندگی میں بھی عقیق اور فیروزے پہ اجازت دیتے ہیں. تو فرق ذہن میں رکھیے گا کہ عقیق و فیروزے پہ اجازت تمام مراجع کے پاس نہیں. تمام مراجع کہتے ہیں پتھر پہ سجدہ جائز ہے، قیمتی پتھروں میں آدھے کہتے ہیں جائز نہیں ہے، جیسے امام خمینی اور خامنہ. اور آغا خوئی اور سیستانی کہتے ہیں پتھر پتھر ہے، چاہے قیمتی ہو چاہے عام، سجدہ جائز. یہ خراسان میں بھی آپ کر سکتے ہیں سجدہ، اور رضویہ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص مکے اور مدینے. مکے اور مدینے کے اندر آپ کی نمازیں مسجد کے اندر آپ کو اختیار ہے، چاہے نماز پوری پڑھیں چاہے قصر، اگر آپ 10 دن سے کم. کاروان ابوذر مکے میں 10 دن سے زیادہ رہے گا شروع میں، پھر مدینے میں 10 دن سے کم، پھر واپس مکے میں 10 دن سے کم. تو جہاں 10 دن سے کم آپ رہیں وہاں آپ کو نماز قصر پڑھنا، لیکن مکے اور مدینے کی مسجد میں اجازت ہے کہ آپ کو نماز چاہے پوری پڑھیں چاہے قصر پڑھیں. البتہ کراچی سے نکل مکے مدینے کے علاوہ ہر جگہ آپ کی نماز قصر. ہمارا پلین 12:15 بجے بورڈنگ شروع ہوگی، یہاں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ اب ابوذر کا خاص مسئلہ بنا. چنانچہ میں عام مومنین کا فائدہ یہاں تک ہے، اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ایک انتظامی اعلانات سن لیجئے گا، پھر جن کو جانا ہے چلے جائیں. پھر میں آخر میں بہت جلدی 10 سے 15 منٹ یہ بتاؤں گا کہ کاروان ابوذر جو حج تو شروع کرے گا 31 اکتوبر کو، آج سے لے کے 31 تک، خاص طور پہ پہلا دن جو کراچی سے جا رہے ہیں ان کو کیا کرنا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم سے کم 15 منٹ تو ابھی لگیں گے اصل مسئلے کو بیان کرنے میں. سوالات میرے پاس بہت زیادہ آئے ہیں اور اکثر کے جواب تقریر میں آ چکے ہیں. اور جیسا کہ ہر سال مجھے یہ تجربہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ سوالات روک لیجئے گا. جو سوال آپ پہلے دن پوچھیں گے وہ دوسری یا تیسری تقریر میں آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. تو اب ہم سوالات میں سے آدھے تو خیر ضرورت نہ رہی، جو آدھے کی ضرورت بھی ہے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ جس کا سوال ہے اسی کو جواب چاہیے، باقی لوگ کچھ سننا چاہیں گے کچھ نہیں سننا چاہیں گے. تو پہلے ہم یہ آخری مسئلہ بتا دیں تاکہ اس کے بعد جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں. صرف وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کا سوال ہے، یا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بہرحال سوال کا جواب سن لیں تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اب ہماری گفتگو یہ شروع ہو رہی ہے کہ ان جنرل حج کا طریقہ کیا ہے اور عمرے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا. عمرے کا طریقہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عمرے میں 2 چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں جو تقصیر کے بعد. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تقصیر وہیں پہ کرنا ضروری ہے جہاں پہ صحیح پوری. تو چونکہ کاروان ابوذر ابھی حج والا عمرہ نہیں کر رہا ہے، عام عمرہ کر رہا، تو صحیح کے بعد تقصیر کے بعد آپ کو طواف النساء کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ جانا، تو اس لیے اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں. حج والے عمرے میں ٹھیک ہے کہ صحیح کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم ہوٹل جا کے آرام کریں گے، لیکن یہاں تو کام ختم نہیں ہوا، واپس آپ کو اسی ایریا میں رہنا. اچھا اتنے لمبے جواب کے بدلے میں مختصر جواب دے دوں. تقصیر پورے مکے میں کہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو ثواب مروہ پہاڑی پہ تقصیر کا ہے وہ اپنے ہوٹل کا نہیں. اچھا یہ تو خیر ایک عام عمرے کا فرق بتانے میں یہ بات آ گئی.
اچھا، اب چونکہ ہم لوگ 40 دن کا ہمارا قیام ہے اور حج کی تاریخیں اسلام نے فکس کر کے رکھی ہیں، وہ تاریخیں ہمارے سفر کے آخر میں آ رہی ہیں، یعنی 5 نومبر سے لے کے 9 نومبر تک. تو ابھی ہم حج سے متعلقہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے. تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کاروان ابو ذر اور کاروان ابو ذر کی طرح کے وہ سارے کاروان جو پہلے مکے جا رہے ہیں اور حج سے پہلے ہی مدینے بھی جائیں گے، ان سب کا پھر یہ سلسلہ بنے گا کہ ابھی ہم لوگ یہی سمجھ کے مکے میں جائیں گے کہ جیسے ہم ایک عام عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عام عمرہ اس لیے ہمیں کرنا ہے تاکہ مکے میں ہماری انٹری شرعاً حلال اور جائز ہو جائے. تو اب ایک ہم عام عمرہ بھی کریں گے جس میں تقصیر کے بعد ہمیں طواف النساء اور اس کی نماز بھی انجام دینا. اور جیسا کہ ضمناً ایک بات آ گئی کہ اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ رہے گا کہ حج والا عمرہ جو بہت زیادہ رش میں آپ کریں گے، اس سے پہلے آپ کو اس کی ایک مشق اور ٹریننگ خود بخود مل جائے گی. اچھا، اب اسی میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ عام عمرہ جو ہم کریں گے نا وہ 4 گھنٹے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. 8 تاریخ کو آپ چلے، 8 کی آدھی رات کے قریب مکہ پہنچیں گے، 3 4 5 گھنٹے آرام کر کے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے اپنا عمرہ کریں گے، یعنی 9 کو ظہر کی نماز تک ہمارا عمرہ ہو گئے. اور رہنا ہے ہمیں 23 اکتوبر تک. تو پھر مکے کے قیام کے دوران آپ چاہیں تو مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو مکے میں بتانا چاہیے تھا، نہیں، ابھی بتانے کی ایک وجہ. اچھا، اب اس میں ایک شرعی مسئلہ یہ آتا ہے کہ 1 مہینے میں آدمی صرف 1 عمرہ کر سکتا. مہینے سے مطلب اسلامی مہینہ، جو تقریباً اس وقت تو اسلامی اور انگریزی مہینے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اسلام ابھی ذی قعدہ، ابھی ہم جا کے ایک عمرہ کریں گے تاکہ ہمیں مکے میں داخل ہونے کی شرعی اجازت ملے. اور اس کے بعد جو ہم 15 دن رہیں گے تو مہینے میں ایک عمرہ ہو سکتا ہے، دوسرے نہیں ہو سکتے. البتہ آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں جو 1 عمرہ شرعاً ایک کوٹا ہے، وہ ہے کہ اگر یہ عمرہ آپ اپنے لیے کریں، اپنے لیے 1 مہینے میں 1 عمرہ، لیکن پھر اسی مہینے میں اگر آپ مختلف افراد کے لیے عمرہ کرنا چاہیں، ہر عمرہ الگ الگ آدمی کے لیے ہو، تو 30 دن میں 30 عمرے کریں. ایسے ہمت والے بھی ہیں جو دن میں 2 عمرے کرتے ہیں، 7 عمرے کریں. مگر شرط یہی، جس کے لیے ایک بار عمرہ ہو گیا اس مہینے میں، اس کے لیے دوبارہ نہیں ہوگا. تو اب یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا کہ پہلا عمرہ جو ہم ابھی کریں گے اس کے بعد بھی 15 دن آپ 15 دن چاہے تو 15 عمرے کریں، چاہے 10 8 6 جتنی ہمت، مگر الگ الگ لوگوں کے لیے. اس میں بھی یہ خیال کرنا تو مثلاً اگر اپنے والدین کے لیے عمرہ کر لیا، اب اسی مہینے میں والدین کے لیے دوسرا عمرہ نہیں ہوگا. جس کے لیے عمرہ ہو جائے تو 1 مہینے میں اس کے لیے اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. صرف آغا خمینی وہ مرجع جنہوں نے یہ فرمایا کہ مہینے میں صرف 1 عمرہ، چاہے اپنے لیے ہو چاہے دوسرے کے لیے. مگر یہاں بھی ایک گنجائش ہے ان کی تقلید والوں کے لیے. انہوں نے یہ کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مہینے میں 1 عمرہ ہو. اب اس میں دوسرے مرجع کی بات مانی جا سکتی ہے. آغا خمینی والے عموماً یہ آغا خامنائی کی تقلید میں ہے یا آغا سیستانی کی. تو احتیاط واجب ہے تو ان کی بات مان سکتے ہیں، لیکن
ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہمارا مرجع تو منع کر رہا ہے مگر احتیاط واجب لگائیے، تو دوسرے مرجع کے فتوے پہ ہم عمل کر رہے ہیں کیونکہ احتیاط واجب لگائیے. ویسے اجازت نہیں کہ جس کی تقلید کرے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے فتوے پہ جائے. یہ بھی صرف تھوڑا سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ باٹم لائن میں جا کے مسئلہ یہ بنا کہ یہ چاروں مراجع کی تقلید کرنے والے یہ پہلا عمرہ کرنے کے بعد بھی مدینے جانے تک جتنا دل چاہے عمرے کرے، اور بس یہ خیال کریں کہ جس کے لیے ایک بار عمرہ ہو گیا اس مہینے میں نہیں ہو سکتا. اور ان تمام عمروں کا وہی طریقہ ہے جو آپ پہلے عمرے کا 8 اکتوبر سے شروع کریں گے، صرف ایک فرق کے ساتھ. اب اسی فرق سے میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، اور وہ فرق یہ کہ باقی جتنے عمرے آپ کریں گے ان کا احرام مسجد عائشہ سے باندھیں گے. اس کا میقات مسجد عائشہ یا جعرانہ، اور دونوں مکے سے ملے ہوئے علاقے. پہلے عمرے کا احرام ہر صورت میں آپ کو میقات سے باندھنا ہے یا میقات سے پہلے سے. اب سنیے پہلا عمرہ جو ہم کرنے والے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات اس لیے کہہ دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عقیدت و محبت میں لوگ انجام دیتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس میں شرعی مسئلہ نہیں بدلے گا عقیدت کی وجہ سے. ایک آدمی بیچارہ غریب ہے، حج کی حیثیت نہیں، تڑپتا رہا. اب اس کے پاس استطاعت آ گئی، حج کے پیسے آ گئے. دل اس کا چاہتا ہے کہ میں پہلے اپنے والدین کو حج کراؤں، میرا کیا ہے، میں تو کر لوں گا بعد. یہ چراغ سحری ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، بظاہر زندگی باقی ہے. یہ احترام والدین، یہ عقیدت والدین کے ساتھ، یہ محبت، لیکن حرام محبت. جب آپ کے پاس پیسے آ گئے، خود آپ کو حج پہ جانا ہے، باپ کو بھی نہیں بھیج سکتے. ہاں خود جائیں اور ان کو بھی لے جائیں، وہ الگ بات ہے. اب میں ذرا سا مسئلے کو ایک اگلا جملہ، پیسے آ گئے ہمارے پاس، والدین کے لیے تو خیر ہم کو معلوم ہے کہ ٹھیک، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تو کر لیں گے حج، امام زمانہ کے لیے حج کریں. یہ پہلا حج تو امام کے لیے کریں گے، اگلے سال پھر حیثیت ہے خود جائیں گے. یہ حرام محبت. اگر آپ کے پاس آپ کی حیثیت ہے تو آپ کو پہلا حج خود کرنا، والدین تو چھوڑیں، امام زمانہ، پنجتن، رسول خدا، شہزادی کونین، کسی کے لیے حج نہیں ہو سکتی. چلیے یہ بات ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے. اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ واجبات والا نہیں ہے، یہ بہتر والا ہے. بہت سے لوگ اب جو یہاں سے جاتے ہیں پتہ ہے کہ ابھی ہم حج تو نہیں کر رہے ہیں، ایک عمرہ کر رہے ہیں، دل چاہتا پہلا عمرہ امام زمانہ کے لیے کریں. عمرہ کوئی واجب تو ہے نہیں کہ پہلے اپنے لیے کرو، لیکن یہاں بھی بہتر یہ ہے کہ انسان پہلا عمرہ اپنے لیے کرے. حج میں واجب ہے کہ پہلا حج اپنے لیے کرے اگر حیثیت آ گئی، اور عمرہ خود واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو مستحب میں مستحب یہ کہ پہلا عمرہ آدمی اپنے لیے کرے. خاص طور پر کاروان ابو ذر والے، کیوں بھائی کاروان ابو ذر کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ لوگ یعنی ہم اور آپ مکے میں 15 دن رہیں گے، پہلا عمرہ اپنے لیے کر کے بھی اتنا وقت ہمارے پاس ہوگا کہ ہم امام زمانہ کے لیے بھی عمرے کر سکیں گے، 4 معصومین کے لیے. اور خاص طور پر پہلا عمرہ ہم کریں گے پیر کی صبح، 4 دن کے بعد شب جمعہ آ رہی ہے، شب جمعہ کو امام زمانہ کا عمرہ کیجئے جو زیادہ بہتر. ہاں اگر کوئی ایسا قافلہ ہو جو صرف 1 دن مکے میں ٹھہرے گا اور نکل جائے گا تو وہ تو سوچیں گے کہ 1 دن میں تو ہم 1 عمرہ کر سکتے ہیں کہ امام کے لیے کریں، اس میں بھی بہتر اپنے لیے. لیکن جہاں کاروان والوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے انشاءاللہ، تو جو بہتر، اور بہتر بھی ایسا ہے کہ احتیاط بھی اسی میں، کیونکہ بعض پرانے مراجع کا فتویٰ یہ جب آدمی پہلی بار جائے تو واجب ہے اپنے لیے عمرہ کرے. اب اگر آج کے مرجع واجب نہیں کہتے تب بھی کہتے ہیں کہ اگر پرانے مرجع نے کوئی بات کہی تو اس کا خیال کرنا احتیاط ہوتا. یہ ہمیشہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، جب یہ مکمل ہو جاتا تو
پھر سوال آنا شروع ہوتے ہیں کہ مولانا ہم تو امام زمانہ کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں تربیتی نشست میں تو کہا گیا کہ بھائی مومن کا فریضہ ہے کہ جب عبادت کرے پہلے امام کے لیے کرے۔ اس کو میں نے کہا عقیدت اپنی جگہ لیکن شریعت اپنی جگہ۔ تو کاروان ابو ذر والے سب کے سب پہلا عمرہ جو کریں گے ابھی وہ اپنے لیے ہی کریں، اور پھر مکے میں جو ان کے پاس 15 دن اس کے اندر باقی عمروں میں سے خاص طور پہ شب جمعہ زمانے کے امام یا پنجتن یا 14 معصومین کو یاد کریں۔ اب آئیے کاروان اپنے لیے عمرہ کرے گا، مگر یہ بتا دیا گیا کہ عمرہ ہم کیوں کریں گے، کیونکہ ابھی حج ہم شروع کر نہیں سکتے اور 40 دن کا ہمارا قیام قانونی مجبوری، تو مکہ ابھی جانا بھی ہے، حج ابھی ہو نہیں سکتا، اس کی تاریخیں بعد میں آ رہی ہیں، تو اس وقت ہم عمرہ کریں گے۔ یہ عمرے کے سارے وہ مسائل ہیں جو آپ نے 3 دن سے سن رہے ہیں، آپ صرف اس کے احرام کا مسئلہ، عمرے کا احرام۔ اب آئیے چاہے چارٹ دیکھیں چاہے اس بکلیٹ کا پیج نمبر 2 ہونا چاہیے شاید، جی ایک ہی بات، بس بات کو آسان سے آسان رکھ رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ ایک شہر ہے، ام القریٰ، دنیا کے تمام شہروں کی ماں، اور اس کے اطراف میں اسلام نے چاروں طرف کے علاقے کو حرم قرار دیا کہ مکہ تو ہے قابل احترام، مکے کے چاروں طرف کی زمین بھی قابل احترام۔ جو اس چارٹ پہ ریڈ ڈاٹڈ لائن جو بتائی گئی ہے یہ ہے حدود حرم، اور ہر طرف سے تو ایک طرف سے حدود حرم میں جو محلہ ہے اس کا نام ہے تنعیم، یہی پاکستان اور ہندوستان میں مسجد عائشہ کہلاتا ہے۔ حدود حرم میں ایک کا نام ہے جورانہ، ایک کا نام ہے حدیبیہ، ایک کا نام ہے شمیسی، جو ابھی ہم لوگوں کے راستے میں آئے گا شمیسی، ابھی سے مطلب 8 تاریخ۔ اچھا اب یہ جو ہے یہ حدود حرم، جب آدمی مکے میں صحیح طریقے سے پہنچ جائے صحیح عمرہ کر کے، اس کے بعد جتنے عمرے کرنا چاہے بعد والے، اس میں حکم یہ ہے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں حدود حرم میں کسی جگہ بھی پہنچ جاؤ، جہاں پہ حرم ختم ہوتا ہے اس سے ایک قدم باہر کہیں بھی چاروں طرف کہیں بھی جہاں تمہیں موقع ملے وہاں جا کے بعد والے عمروں کا احرام وہاں سے پہن سکتے ہو، کیونکہ مسجد عائشہ سب سے قریب ہے مکے سے، ورنہ مسجد عائشہ نہیں، جہاں جہاں حدود حرم ختم ہے، جہاں حدود حرم ختم ہے اس کو شرن کہتے ہیں ادنائے ہل۔ یہ تو میں نے بجائے آسان کے مسئلہ مشکل کر دیا، چھوڑ دیجیے۔ حدود حرم اس لیے میں نے بتائی کہ بعد کے جتنے عمرے آپ کریں گے اس کا میقات ہے حدود حرم، حدود حرم کا اختتام۔ تو تنعیم جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، جو جورانہ، حدیبیہ، یہ سب انشاءاللہ مکے کی زیارت ہے، لیکن یہ تو اس کے لیے جو پہلی مرتبہ مکے صحیح طریقے سے پہنچ گیا، یعنی صحیح جگہ سے پہلا احرام پہن کے مکے میں آ گیا، تو بعد والے احرام میں تمہیں کوئی زحمت نہیں اٹھانا، لیکن پہلا احرام، پہلے احرام کے لیے اسلام نے مکے سے کافی دور، حدود حرم جو ہے نا مکے سے 20 میل کے اندر بس، لیکن پہلے احرام کے لیے جو جگہ اسلام نے رکھی ہے اسے میقات کہتے ہیں، یہ مکے سے تقریباً 150 میل دور ہوتی ہے، یہ 4-5 جگہیں۔ آج کل کی دنیا میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ ذرا سی تقریر کنفیوژن پیدا کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جب خشکی کے سفر تھے یا سمندری جہاز سے، تو کہیں سے بھی آپ مکے میں آئیں آپ کو میقات کہیں نہ کہیں ملے گا۔ آج کل جب ہوائی جہاز ہے، زمین پہ آپ قدم ہی نہیں رکھتے، تو ہوائی جہاز جو ہے وہ زیادہ تر جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے۔ جدہ جو ہے نا وہ تقریباً یہاں پر ہے، اور جدہ تقریباً یہاں پر ہے،
جدہ پہ اگر جہاز اترا کراچی سے اڑ کے تو اب گویا آپ کو کوئی میقات بھی نہیں مل رہا اور آپ ہوا کے اندر میقات پر سے گزر کر میقات کو کراس کر گئے. اب کیا کریں؟ ایئرپورٹ تو ہم نے نہیں بنایا. یہاں پر مراجع کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے قافلے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں مولانا یہ سب داستان امیر حمزہ نہ بتائیے، مختصر بتائیے ہمیں کیا کرنا، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. وہ لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیں، ان کو تو میں 2 جملوں میں فارغ کروں. بعض جو ہیں وہ اپنی چلاتے ہیں، ان کے لیے میں اتنی تفصیل میں جا رہا ہوں. جدہ جو ہے نا، جدہ پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کیونکہ زمین سے چل کے نہیں گئے، آپ ہوا کے اندر اڑ کر ایسی جگہ پہنچ گئے کہ گویا آپ نے میقات کو کراس کر لیا. فی الحال ہمارے مراجع ہوا کے میقات کو نہیں مانتے، میقات زمین پر ہے. پی آئی اے، سعودیہ، ہر ایئر لائن جب پرواز کرتی ہوئی جدہ جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے اب ہم میقات کے اوپر پہنچ گئے، احرام باندھ لیں. فی الحال ہمارے مراجع کے نزدیک میقات کے اوپر کوئی چیز نہیں. میقات خشکی کا نام ہے، پیرو چل کے وہاں جائیں گے. جدہ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچیں گے تو میقات ٹچ کیے بغیر اوپر سے اڑ کے یہاں پہنچ گئے. اب کیا کریں؟ اب ایک تو بہت آسان مسئلہ بولنے میں، عمل کرنے میں مشکل ہے. وہ یہ کوئی بات نہیں، آپ آگے نکل آئے، واپس چلے جائیے میقات. کامن سینس اور سمجھنے میں بہت آسان ہے. جہاں آپ کو جانا تھا، کسی جگہ آپ کو جانا تھا، راستہ بھول کے آپ آگے نکل گئے، کوئی بات نہیں، پیچھے آ جائیے. میقات پہنچنا تھا، نہیں پہنچ سکے. ہوائی جہاز جو تھا 1980 یا 79 آگرہ یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ، مولانا پائلٹ کو کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ وہ ہمیں صحیح جگہ اتار دے. نہیں ملا ہمیں ایسا کوئی پائلٹ. تو خیر اب کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ والا حل تو نہیں ہے ہمارے پاس. مولانا پاکستان میں ہر کام کچھ کھلا پلا کے ہو جاتا ہے، وہ تو ہم کو جدہ اتارے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں اترے پھر واپس میقات چلے جائیے. بہت ہی آسان مگر بہت زحمت کا کام، کیونکہ اتفاق ایسا ہے کہ ایک مدینے والا میقات جو ہے جو ہم حج میں استعمال کریں، اس کے علاوہ سارے میقات ویرانے میں ہیں، جنگل میں. سارے راستے آج کل بدل گئے، نئی سڑکیں بن گئی. تو وہاں تک جانا بہت مشکل، اور بہت مشکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راستہ بھول جائے آدمی مر جائے. 6، 8، 10 گھنٹے کا ایکسٹرا ایک سفر، اگر اس کے علاوہ کوئی اور شریعت میں گنجائش ہی نہ ہوتی تو ہمیں کرنا پڑتا. مگر 2 حل ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ آپ جدہ پہنچ گئے تو واپس جتنا آپ آئے ہیں ہوا میں اڑ کے واپس جائیے، اور کسی ایک میقات کو ٹچ کریں تو جدہ سے قریب ترین جوفا ہے، 200 میل. 4 گھنٹے جانے میں، 4 گھنٹے آنے میں، 2 گھنٹے میقات پہ لگیں گے، 10، 12، 14 گھنٹے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چھٹے امام نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی کہ تمہیں اسلام نے ایک اجازت دی کہ تم چاہو تو میقات سے پہلے جو میقات ہے نا، آپ